بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت سونے سے بہتر ہے۔ ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو ایک مدعا سے جایا کرتے تھے کہ کانہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمائی کریں۔ یہی ہوس ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگیر ہوئی۔ اول اپنے بڑے بھائی سے اپنا منصوبہ بیان کیا اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میرے ہمراہ چلیں، جو دولت حیات آئے گی یہ حصہ مساوی باہم تقسیم کر لیں گے۔ بڑا بھائی نہایت قانع اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے تمام نشیب و فراز کو سمجھا کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے، لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری دولت میں شرکت نہیں چاہتا، مجھ کو صرف اتنی اجازت دو کہ کچھ اسباب و آلات اور میرے چند نوکر ساتھ چلیں۔ اس نے یہ بات مان لی، اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنا تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھوچ کر ایک جہاز خریدا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بوال ہوس بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حریص تھے اس کے ہم سفر بنے۔ بڑا بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا اور اپنے چند ملازموں سمیت اس کے جہاز پر جا سوار ہوا۔ اگرچہ اس انگڑ کھنگڑ کالے جانا چھوٹے بھائی کو محض فضول نظر آتا تھا، مگر اس اقرار کے بموجب جب پہلے ہو چکا تھا، عذر و انکار مناسب نہ تھا۔ اب جہاز روانہ ہوا اور خدا کے فضل سے ہوا ایسی موافق آئی کہ بغیر کسی حادثے اور مصیبت کے اس بندرگاہ پر جا لگا جہاں کا عزم کر کے چلے تھے۔ سب مسافر بخیریت و عافیت خشکی میں اترے۔ بڑے بھائی نے کچھ بھیڑیں اور بیل خریدے اور مع اپنے نوکروں اور آلات و اسباب کے ایک عمدہ قطعہ عارضی میں جو ساحل بحر سے ملحق تھا قیام کیا، اور چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ میں یہاں نہ تو بود و باش کرنے آیا ہوں، نہ دولت کی تمام مجھ کو لائی ہے، بلکہ صرف تمہاری رفاقت کی غرض سے آیا ہوں۔ جب تم سونا لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ وطن کو واپس چلوں گا۔ سونے کے مشتاقوں نے کان کھودنے والے مزدور نوکر رکھے اور سب سامان ضروری مہیا کر کے اس نواح کا قصد کیا جہاں سونا نکلتا تھا۔ اثناء سفر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سمجھ پر افسوس کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت نے بیل اور بھیڑیں خریدی ہیں، پردیس میں آ کر کاشتکاری کا کھڑاک پھیلا دیا۔ ہم تو اپنا عزیز و وقت یوں اکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کما لائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ سب رفیقوں نے اس کی فراست اور ہمت پر آفرین کی، لیکن ایک پیر مرد نے سر ہلا کر کہا، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، وہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے۔ غرض یہ قافلہ دریاؤں کو عبور کرتا، دشوار گزار دروں سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا، جا بجا کانے زر کی جستجو میں پھرتا رہا، آخر جویندہ یا بندہ ایک جگہ سونا بے افراط نکلا۔ اس کامیابی نے ایسا مسرور کیا کہ جس قدر کلفتیں اٹھائی تھی سب فراموش ہو گئی۔ مدت تک وہاں کام جاری رکھا، لیکن غلے کا ذخیرہ تھوڑا تھا، اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی، اور جب غلہ بالکل نبڑ گیا تو بھی ان لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری۔ جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دن کاٹے اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جوتوں کر کے مراجعت کی، لیکن فاقے کی صعوبت سے چند ہمراہی اثناء راہ میں راہی عدم ہو گئے۔
اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے نوکروں کی اعانت سے زراعت کا ڈول ڈالا۔ اس کی سعی و محنت سے نے، جس کے ساتھ سلیقہ اور تجربہ بھی شامل تھا، اس ویرانے جنگل کو باغ و بہار اور لالا زار بنا دیا۔ خدا کی اعانت سے فصل اچھی ہوئی، ہر جنس کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراط سے پیدا ہوئی۔ بھیڑوں نے اتنے بچے دیے کہ ایک بڑا غلہ ہو گیا۔ دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی۔ اس کے نوکروں نے وقت فرصت میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نمک کھود کر ایک بار جمع کر لیا۔ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ 2 روز سے فاقہ پر فاقہ کیا تھا۔ پہلی بات تو جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی تو ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا، بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہراً بعید معلوم ہوا۔ اس نے کہا، سنو صاحبو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دنکا میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے، میں کیوں مفت دوں؟ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے تو سونا دو اور کھانا لو۔ اس کج خلقی، نا مہربانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑا تیش آیا، مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا۔ ناچار سونے کی ڈلیاں دے کر خریدا اور اپنی جان بچائی۔ اسی طور سے ہر روز خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا تمام سونا حوائج ضرورت کے بہم پہنچانے میں صرف ہو گیا۔ جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ سب ختم ہو چکا ہے تو کہا، آج کل موسم اچھا ہے، ہوا بھی موافق چل رہی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور وطن پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور تمہارے انتظار میں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا۔ چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر جواب دیا کہ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور صعوبتیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ تو سب کا سب آپ کی نظر کر چکے، اب خالی ہاتھ کیا جائیں اور یگانوں اور بیگانوں کو کیا منہ دکھائیں، اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر رہنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میں اس کا خاصگار ہرگز نہیں ہوں۔ جو بے مروتی اور کج ادائی میں نے برتی اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ اور ہمیشہ اس نصیحت کو یاد رکھو کہ محنت سونے سے بہتر ہے۔ آخرکار سب لوگ خوش و خرم اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دے، مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا، محنت سونے سے بہتر ہے۔